جس علاقے میں رہ کر 20 سال میں نے خطبے دیے ہو، جس مسجد میں جب میں اٹھاوا ہوتا ہوں تو جس مسجد میں آپ کو یو پی کا منظر بتلا رہا ہوں اپنے علاقے کا، اور جیسے ہی 12 بجتے ہیں اور 12:10 میں مجھے پتا چل گیا، میں اپنے گھر پہ ہی تھا اور مجھے پتا چل گیا کہ جرجیس صاحب جس بستی میں آپ رہتے ہو اسی بستی کے اندر جشن منایا گیا 1 جنوری کا رات کے 12 بجے۔ جو تمہاری نصیحتیں سنتے ہیں جمعے کے خطبے میں آگے بیٹھتے ہیں، انہی لوگوں نے ڈانس کیا ہے، ڈانس۔ میں نے پتہ لگانے کی کوشش کی تو میں اس وقت کانپ کے رہ گیا جب پتہ یہ چلا کہ اس میں صرف نوجوان لڑکے ہی نہیں بلکہ 1 جنوری کو رات کے 12 بجے اس سماج میں رہنے والے لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں نے بھی شراب پی اور پھر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر شراب کے نشے میں ڈانس کیا اور ناچا۔ اور یہ سب کرنے والے غیر مسلم نہیں، مسلمان تھے اور ہمارے اپنے تھے۔ کہاں جا رہی ہے ہماری سوسائٹی؟ جس علاقے میں رہ کر 20 سال میں نے خطبے دیے ہو، جس مسجد میں جب میں اٹھاوا ہوتا ہوں تو جس مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، جمعہ کا خطبہ میں دیتا ہوں، وہ ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ جماعت اہل حدیث کے پاس اتنی بڑی مسجد پورے انڈیا میں ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی۔ شاہی مسجد ہے، 600 سال پرانی مسجد، کسی بادشاہ کی بنائی ہوئی۔ اس محلے کا میں رہنے والا، اسی مسجد کے نام پر ہمارے محلے کا نام ہے محلہ شاہی جامع مسجد، اور اس محلے کے اندر پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ جرجیس 20 سال تیری تقریر اور تیرے خطبے کا یہ رزلٹ نکلا ہے، یہ صلہ دیا ہے تیری قوم کے لوگوں نے، نوجوان نسل نے، جن کے تم امام ہو، جن کے تم قائد ہو، جس بستی میں تم رہ رہے ہو۔ شراب کے نشے میں لڑکے اور لڑکیاں کہاں جا رہے ہیں؟ وہ شراب جب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک انصاری نے دعوت کر دی، وہ شراب جو حرام نہیں ہوئی تھی جب، تو مدینے میں ایک انصاری نے دعوت کر دی کچھ صحابہ کی کھانے پر، اور اس کھانے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے اور حضرت علی بھی تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اس انصاری نے سب کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد کھانے ہی کے بعد شراب رکھ دی۔ صحابہ کرام نے شراب بھی پی لی کیونکہ حرام نہیں ہوئی تھی اس وقت، اور جیسے ہی شراب کے نشے میں آئے تو اسی وقت نماز کا ٹائم ہو گیا، مغرب کی یا عشاء کی، اذان کی آواز آنے لگی۔ اس انصاری نوجوان نے جس نے دعوت کی تھی اپنے گھر پر، اس نے وہیں پر چٹائی بچھا دی اور کہا کہ لوگوں، ہم نے اور تم نے شراب پی رکھی ہے، اس لیے اس حال میں مسجد میں نہ جائیں، یہیں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا اور باقی سارے صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ راوی کو شک ہے وہ مغرب کی نماز تھی یا عشاء کی، اور نماز کی نیت جیسی باندھی، اللہ اکبر، ثنا پڑھنے کے بعد تلاوت ہونے لگی، اور قرآن کی یہ 7 آیتیں تو بالکل صحیح پڑھ لی گئیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہاں تک تو اس صحابی نے آیتیں صحیح پڑھی، لیکن شراب کا نشہ جب کھوپڑی پہ چڑھنے لگا
تو اس کے بعد جب انہوں نے قرآن کی جو سورت پڑھی تو اس میں گڑبڑا گئے اور نشے کی حالت میں وہ قرآن غلط پڑھنے لگے. سورہ کافرون کی تلاوت کر رہے تھے. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. سورہ کافرون کی تلاوت یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، میں ان خداؤں کو نہیں پوچھتا جن کو تم پوچھتے ہو. لیکن وہ صحابی گڑبڑا گئے اور انہوں نے قرآن کی آیت سورت اس طریقے سے پڑھ دی. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. اے کافرو ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں، ان جھوٹے خداؤں کو ہم بھی مانتے اور پوچھتے ہیں جن کی عبادت تم کرتے ہو، جن کی پوجا تم کرتے ہو ان کی ہم بھی کرتے ہیں. قرآن کا معنی ہی بدل گیا، آیت ہی غلط پڑھ دی. اللہ اللہ کر کے کسی طریقے سے نماز پڑھ لی گئی، لیکن یہاں نماز پڑھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور محمد رسول اللہ کو باخبر کر دیا. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو تم اس وقت تک نماز کے قریب مت جایا کرو جب تم نشے میں ہوا کرو، جب تم شراب پی لیا کرو تو تم نماز نہ پڑھا کرو، اور اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ تم نشے میں ہو. جب نشہ اتر جائے تب تم مسجد میں جایا کرو اور اس وقت نماز پڑھا کرو جب تمہارے منہ سے جو نکل رہا تم اس کو سمجھنے لگو. حتی تعلموا ما تقولون، جو تم بول رہے ہو اس کو سمجھنے لگو کہ میں کیا بول رہا ہوں، تب تم نماز پڑھنے جاؤ. اس آیت نے صحابہ کرام کی زندگی بدل دی. یا اللہ اب ہمارے یہ دن آ گئے، اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم نماز مت پڑھو جب تم نشے میں ہو، یعنی نماز کے لیے روک دیا گیا. یہ شراب اتنی بری چیز ہے، اس کو پینے کے بعد جب ہم نشہ آ جائے تو نماز نہ پڑھیں. یا اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم شراب پی کر نماز کو چھوڑ دیں یا نماز کے لیے ہم شراب کو چھوڑ دیں؟ دونوں میں سے ایک چیز چھوڑنا پڑے گی. کیا میں شراب پی لوں تو نماز چھوڑوں یا نماز کے لیے شراب چھوڑوں؟ صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا، کہنے لگے اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شراب پی کر نماز چھوڑ دوں؟ اے اللہ ہزاروں شراب قربان، لیکن نماز کو قربان نہیں ہونے دوں گا. اب صحابہ نے ٹائم ٹیبل چینج کر دیا اور وہ اب دیکھتے تھے کہ ظہر کا وقت قریب ہے تو شراب ہی نہیں پیتے تھے. نہیں ظہر کے بعد پیئیں گے. نماز پڑھ کے آئے، نہیں پہلے کھانا کھا لو، ابھی شراب پیئیں گے تو گھر میں اچھا نہیں لگے گا. بیوی کھانا کھا لو. کھانا نہ کھایا، کھانا کھانے کے بعد تو نیند اپنے آپ آنے لگی. عرب کے اندر قیلولے کی عادت تھی، سو گئے. ارے نیند تو ایسی ہی آ رہی، شراب پینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اٹھے چلو اب پی لے شراب. ارے اب کیا پیئیں، اب تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اگر پیئیں گے تو نشہ آ جائے گا، نشہ آئے گا تو پھر ہم نماز نہیں پڑھ پائیں گے، اور نماز چھوٹ گئی تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. ہم جان بوجھ کر نہیں، اس نے بہت سے صحابہ کی نمازیں شراب چھڑوا دی. لیکن ایک مجلس میں جب شراب کا دور چلنے لگا تو انصاری مہاجر انصاریوں کو گالی دینے لگے. شراب کے نشے میں انصاری مہاجر کہنے لگے اے مدینے والو تم ہمارے نوکر ہو، اے مدینے والو، اے انصاریو ہم سب سے افضل ہیں، ہم تو محمد رسول اللہ کی قوم کے ہیں، ہم تو قریشی لوگ ہیں، اللہ کے نبی ہمارے خاندان میں آئے ہیں، اس لیے ہم تم سے افضل ہیں. انصاری بھی شراب کے نشے میں الٹا سیدھا بولنے لگے ارے اے مکے والو تم ہم سے بڑے ہو، تم ہم سے اونچے ہو، ارے رہنے کو گھر نہیں تھا، مکے سے نکالے گئے ہو، ہم نے تمہیں رہنے کو گھر دیا، تم بھوکے تھے ہم نے تمہیں کھانا دیا، پہننے کو کپڑے نہیں تھے ہم نے تمہیں پہننے کو کپڑے دیے، اور آج ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں، ہماری بلی آج ہم ہی کو گھرا رہی ہے.
ہم سے کہہ رہے ہم تم سے بڑے ہیں، تم ہم سے بڑے ہو نہیں سکتے، تم کو پناہ ہم نے دی، اپنے گھر میں ہم نے رکھا تم کو، ہم سب سے اوپر۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز گئی، انصاری اپنے آپ کو بڑا کہہ رہے ہیں اور مہاجر اپنے آپ کو۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کیا میں یہی دن دیکھنے کے لیے زندہ ہوں جس چیز کو ہم ختم کرنے آئے تھے، امیری و غریبی کو مٹانے آئے تھے، ذات پات ختم کرنے آئے تھے، اونچ نیچ ختم کرنے آئے تھے، تقوی کی بنیاد پر کسی کو بڑا اور چھوٹا بنانے آئے تھے، آج یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اے اللہ تو شراب کے بارے میں کوئی حکم نافذ فرما دے۔ یہاں اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی اور ادھر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ آج کے بعد تمہارے اوپر شراب بھی اور جوا بھی اور بتوں کے تھان بھی اور فال کے تیر، جوئے کے پانسے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، رجس من عمل الشیطان، تمہارے اوپر حرام قرار دے دی گئی ہیں، شیطان کی گندگی ہے، ان سے بچو۔ لیجئے اب حرام کر دی گئی ہمیشہ کی شراب۔ جب اللہ کے نبی کے زمانے میں شراب حرام ہو گئی، صحابہ نے چھوڑ دی، جس حال میں شراب رکھی تھی اسی حال میں پھینک دی، شراب پانی کی طرح بہائی گئی۔ اب غور سے سننا، اور اے نوجوانوں یہ واقعہ تمہارے لیے، اور سنو یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے جو میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں، اس سے تمہیں شراب کی برائی نظر آئے گی۔ سنو، جو واقعہ میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں یہ تمہارے دل کو جھنجھوڑ دے گا، تمہارے آنکھوں میں آنسو لے آئے گا، یہ واقعہ تمہارے دلوں میں عبرت پیدا کر دے گا۔ سنیے، اللہ کے نبی نے جب شراب حرام کر دی تو زندگی بھر پھر کسی صحابی نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر کا زمانہ آیا، 2 سال وہ زندہ رہے، خلیفہ رہے، شراب ان کے زمانے میں بھی حرام رہی اور صحابہ نے بالکل شراب چھوڑ دی۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے، 4-5 سال تک کسی نے شراب نہیں پی، کیونکہ جانتے تھے شراب پینے کی ایک سزا متعین ہے، 40 کوڑے مارے جائیں گے، 40 کوڑے۔ اس لیے کوڑوں کے ڈر سے پہلی بات تو سارے صحابہ نے چھوڑ دیا، اور جو لوگ کبھی کبھی پی لیتے وہ اس لیے نہیں پی رہے کہ 40 کوڑے کون کھائے گا، ایک کوڑے میں تو چمڑی ادھڑ جاتی ہے، 40 کوڑے کون کھائے گا۔ 4-5 سال گزر گئے، اس بیچ میں ایک صحابی ہے، غور سے سننا، صحابی ہے، نام ہے ان کا قدامہ ابن مظعون، نام ہے اس صحابی کا قدامہ ابن مظعون۔ نوجوانوں یہ واقعہ صرف تمہارے لیے، آج کی نوجوان نسل شراب کی طرف بہت تیزی سے بہک رہی ہے۔ جب 1 جنوری کو ہمارے یہاں لڑکے اور لڑکیوں نے شراب پیو، اور کالج کے لڑکے اور لڑکیوں نے شراب پیو، اور اس کے بعد ناچ ڈانس کیا ہو، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ نوجوان نسل، لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی شراب کی طرف کیسے بہک رہی ہیں اور جا رہی ہیں۔ سنیے، قدامہ ابن مظعون جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کو 20 بیماری ملوث ہیں، 20 بیماری میں ملوث ہیں، ان کو سر میں درد بھی رہنے لگا، ان کو پیٹ میں درد بھی، ہڈیوں میں درد بھی، وہ کبھی کبھی اٹھتے تو مسجد میں چلے جاتے اور کبھی بیچارے گھر ہی پہ نماز پڑھ لیتے اپنے بستر پر۔ ایک رات میں ان کو درد ہونے لگا۔ یہ واقعہ سننے سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھنا، قدامہ ابن مظعون کو 20 بیماری تھی، 20 بیماریوں نے ان کو گھیر لیا۔ ایک دن ان کو درد ہونے لگا، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ایک دن ان کو درد ہوا رات میں، اور وہ درد اتنا تیز تھا کہ برداشت سے باہر ہو گیا، اور وہ چیختے رہے، چلا رہے ہیں، درد میرا برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اس رات میں کہاں حکیم ملیں گے، کہاں ڈاکٹر ملے گا، اور اس زمانے میں کوئی ایسی دوا بھی نہیں تھی کہ جو درد کو فوراً بند کر دے۔ ہمارے ہاں تو ایک راستہ ہے، بہت تیز درد ہو رہا ہو تو رات میں کہاں جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس، یہ نیند کی ٹیبلٹ رکھی ہوئی ہے، اس کو کھا لو، کم سے کم نیند آ جائے گی، سو جائیں گے، صبح پھر ڈاکٹر کو دکھایا جائے گا۔ سن لیجئے، بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے اور بغیر کسی بڑے ڈاکٹر کے نیند کی گولی لکھے ہوئے اپنی مرضی سے جو لوگ نیند کی ٹیبلٹ
درد کی وجہ سے کھا کے سو جاتے ہیں رات میں، یہ بھی شراب پینے کے حکم میں داخل ہے۔ نوٹ کریے گا میری بات کو، اگر آپ کو کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا اور آپ نے اپنی مرضی سے ٹیبلٹ کھا لی تو آپ نے ٹیبلٹ نہیں کھائی ہے، آپ نے شراب پی ہے۔ قدامہ ابن مظعون کے گھر والے کہنے لگے اتنی تیز درد ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں بہت پرانی ایک شراب رکھی ہوئی ہے، حرام ہو جانے کے بعد کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، بہت درد ہو رہا ہے آپ کو، ایسا کر لو آدھا گلاس شراب ہم آپ کو دیے دیتے ہیں، 2 گھونٹ شراب 3 گھونٹ شراب یہ پی لیجئے، اس سے آپ کو نیند آ جائے گی اور آپ آرام سے سو جائیں گے، کل صبح کسی اچھے حکیم سے مل کر آپ کا علاج کرایا جائے گا، کم سے کم رات تو آپ کی کٹ جائے گی۔ قدامہ ابن مظعون نے سوچا کہ مجھے بیسیوں بیماری ہے اور درد بہت زیادہ ہے، اس لیے مجبوری میں شامل ہے، لہذا ایسی مجبوری میں شراب پینا کوئی بری بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لاؤ اس مجبوری میں 2 گھونٹ شراب پی لیتا ہوں۔ قدامہ ابن مظعون نے اپنے گھر والوں سے کہا وہ شراب کی بوتل لے آیا اور 2 یا 3 گھونٹ آدھا گلاس کے تقریباً شراب ان کو پلا دی گئی، تھوڑی دیر کے بعد ان کو غنودگی آ گئی اور وہ سو گئے، اور سونے کے بعد ان کی نیند صبح ہی کھلتی ہے۔ لیکن صبح تک یہ خبر 2-3 صحابیوں کو پتہ چل گئی، جن میں ابو ہریرہ بھی شامل تھے، اور یہ لوگ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے اور کہنے لگے امیر المومنین کیا شراب حرام نہیں ہوئی ہے؟ ہاں ہو گئی ہے۔ آپ نے سنا ہے؟ کہا نہیں سنا ہے، کل کی رات میں قدامہ ابن مظعون نے تھوڑی سی شراب پی لی ہے۔ اچھا، بیمار تھے اور ان کو بہت درد تھا، اس لیے وہ وہاں چلے گئے اور شراب پی لیے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے قاصد کو بھیجا، جاؤ قدامہ ابن مظعون کو میرے آفس میں دربار خلافت میں لے کر آؤ۔ عمر فاروق کا قاصد جاتا ہے اور قدامہ ابن مظعون سے کہتا ہے آپ کو امیر المومنین حضرت عمر بلا رہے ہیں۔ کہا بیمار ہے یہ تو بستر سے اٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ قدامہ ابن مظعون کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اے میرے بیٹے مجھے کھڑا کرو۔ ان کو کھڑا کیا گیا، انہوں نے اپنے 2 بیٹوں سے کہا ایک بیٹا میرے دائیں طرف آئے اور دوسرا بیٹا میرے بائیں طرف آئے، اور خود بیچ میں چلے اور اپنے دونوں ہاتھ دونوں بیٹوں کے کاندھوں پہ رکھ لیے اور کہا اس حال پہ مجھے لے کے چلو امیر المومنین کے پاس، حضرت عمر فاروق کے پاس۔ اس حال میں ان کو لے کر جایا گیا۔ حضرت عمر نے ان کو دیکھا، فرمایا اے قدامہ ابن مظعون، میں نے ایسا سنا ہے کہ کل کی رات تم نے شراب پی لی، کیا یہ صحیح ہے؟ قدامہ ابن مظعون کہتے ہیں ہاں اے امیر المومنین، آپ کو تو معلوم ہی ہے مجھے کتنی بیماریاں ہیں، کئی مرتبہ تو آپ بھی مجھے دیکھنے کے لیے گھر پہ آئے، جب میں مسجد میں نہیں پہنچ پاتا تو آپ میری عیادت کے لیے گھر آتے اور میری خیر خبر لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے 20 بیماریوں نے گھیر لیا ہے اور اب بھی میں اپنے بچوں کے ساتھ آیا ہوں۔ کل رات مجھے بہت درد ہوا، میں بے چین ہو گیا اور بہت زیادہ مجبوری میں نے تھوڑی سی کل شراب پی لی۔ حضرت عمر نے یہ داہنا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پہ مار لیا۔ اے قدامہ یہ تم نے کیا کیا؟ اے قدامہ شراب پینے والے کی حدیں جانتے ہو کیا ہے؟ کہا ہاں معلوم ہے۔ اے قدامہ معلوم تھا پھر بھی تم نے شراب پی لی۔ شراب پینے والے کے لیے تمہارے نبی نے، اللہ کے نبی نے 40 کوڑوں کی سزا متعین کی ہے۔ حضرت قدامہ کہتے ہیں ہاں معلوم ہے اے امیر المومنین، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے 20 بیماری ہیں
اور رات میں اتنا تیز درد تھا کہ برداشت سے باہر تھا، اس لیے میں نے مجبوری میں شراب پی ہے، اس لیے میرے لیے مجبوری میں شراب کی رخصت شریعت دیتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اے قدامہ، شریعت تمہیں کہاں رخصت دیتی ہے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں شراب حرام ہو گئی تھی، اس کے بعد جو لوگ شراب پیتے پکڑے گئے ان کو 40 کوڑے مارے گئے۔ کسی نے کہا مجھے بخار تھا، پھر بھی نبی نے ان کو 40 کوڑے لگائے۔ کسی نے کہا مجھے یہ بیماری تھی، نبی نے پھر بھی 40 کوڑے لگائے۔ اے قدامہ، اللہ کے رسول نے کبھی کسی بیمار آدمی کو بھی شراب پینے کے بعد یہ سوچ کر نہیں چھوڑا کہ اس نے تو اس بیماری میں شراب پی لی اس لیے چھوڑ دیا جائے۔ تمہیں رخصت کہاں سے مل گئی؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اور دوسرے صحابہ، اے امیر المومنین، یہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ کمزوری بھی ہے اور شراب انہوں نے بہت زیادہ مجبوری میں پی ہے، لہٰذا ان کو کوڑے تو نہیں مارے جانے چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا بڑے بڑے جید صحابہ کو بلاؤ اور میٹنگ کرو۔ اسی وقت میٹنگ ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت سے صحابہ آج بھی موجود ہیں، مجھے صرف ایک دلیل دے دو، مجھے ایک واقعہ بتا دو کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی مجبوری میں شراب پینے کی وجہ سے کسی کو چھوڑ دیا ہو۔ ہم ابھی چھوڑ دیں گے، لیکن کوئی بھی صحابی پیش نہیں کر سکا کہ اللہ کے نبی نے کسی مجبور کو مجبوری میں شراب پینے کی وجہ سے چھوڑا ہو۔ حضرت عمر نے کہا جب تم لوگ دلیل نہیں دے پائے تو مجھے حضرت قدامہ ابن مظعون کو کوڑے مارنا پڑیں گے۔ پھر میٹنگ ہوتی ہے اور میٹنگ میں طے ہوتا ہے امیر المومنین آپ کو اختیار ہے، آپ اس بوڑھے آدمی کو کوڑے ماریے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے شراب پی ہے، کوڑے لگنا چاہیے 40 کوڑے، لیکن ہماری گزارش اپیل درخواست یہ ہے، ہماری ریکویسٹ یہ ہے، ابھی یہ بہت بیمار ہیں، بیسیوں بیماری ہے اور اپنے بیٹوں کے ساتھ کھڑے ہو کر آئے ہیں اور ان کے بیٹوں نے یہاں کھڑا کر دیا ہے، یہ ابھی اپنے گھر پہ جائیں گے تو اکیلے چل نہیں پائیں گے، ان کو بیٹے سہارا دے کر جائیں گے، ابھی یہ نماز بھی گھر پہ پڑھ رہے ہیں مسجد میں نہیں، تھوڑی طاقت آ جانے دیجئے، کمزوری دور ہو جانے دیجئے، یہ بیسیوں بیماری میں تھوڑی سی طبیعت صحیح ہو جائے، یہ اپنے آپ چلنے پھرنے لگے اور مسجد میں آنے جانے لگے، تب آپ ان کو 40 کوڑے مار لینا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا افسوس اے ابو ہریرہ، میں تمہاری یہ ریکویسٹ نہیں مان سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کو 1 ہفتے کی مہلت دے دوں، میں ان کو 10 دن کی مہلت دے دوں کہ یہ حکیم سے علاج کرائیں اور ان کو طاقت آ جائے، میں ان کی طاقت کے آنے کا 10 دن انتظار کروں اور جب تک ان کو طاقت آئے یہ چلنے پھرنے لگے، پتہ چلا کہ ان 10 دنوں میں میرا ہی انتقال ہو جائے، میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں۔ اے ابو ہریرہ اور اے صحابیوں، اگر ان کے صحیح ہونے سے پہلے میں ہی اگر مر گیا اور اللہ کو پیارا ہو گیا تو قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ پوچھے گا جب شراب پینے کا مجرم تیری عدالت میں آ گیا تو نے اس کو اور اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا تو کوڑے کیوں نہیں لگائے؟ اے ابو ہریرہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ افسوس ہے میں تمہاری یہ بات نہیں مان سکتا اور ان کو آج ہی کوڑے لگائے جائیں گے۔ بیسیوں بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود اپنے آپ چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے، اپنے بیٹوں کے سہارے چل کے آئے، اس کے باوجود ان کو کہا گیا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے، کہا گیا اوپر کی قمیض اتارو، کرتا اوپر کا اتارا گیا، لنگی ان کی ٹائٹ باندھو، ان کی لنگی ٹائٹ باندھ دی گئی اور کوڑے مارنے والے کو حضرت عمر نے بلایا اور کہا ان کی پیٹھ پر 40 کوڑے مارو۔ اس جلاد نے، اس کوڑے مارنے والے نے حضرت قدامہ ابن مظعون جیسے بوڑھے آدمی کو جو بیسیوں بیماری میں مبتلا تھے، ان کو جنہوں نے بہت زیادہ درد ہونے کے بعد تھوڑی سی شراب پی لی تھی مجبوری میں، ان کو آدھا
गिलास सिर्फ 2-3 घूंट शराब पी ली थी बस, वो भी मजबूरी में उनको इस हाल में कोड़े मारे जा रहे हैं। 40 कोड़े तो वो खा गए, अल्लाह अल्लाह करके उनको पीठ पे पड़ गए और फिर उनके दोनों बेटे उनको लेकर घर आए। जो चीज़ मुझे बताना है वो ये कि 40 कोड़े खाने के बाद फिर कुदामा इब्न मज़ून 2 साल या 3 साल तक जिंदा रहे। पढ़िए अली साहबा फी तमीज़ साहबा हाफिज़ अहमद इब्न हजर अस्क़लानी की। मेरे भाइयों ज़रा गौर से सुनिए, 2 या 3 साल जिंदा रहे, लेकिन ये बूढ़े आदमी और 20 बीमारी में मुब्तला थे। 40 कोड़े खाने के बाद इनकी सेहत इतनी गिर गई कि 40 कोड़े खाने के बाद 2 या 3 साल फिर बिस्तर ही पर पड़े रहे। फिर एक भी नमाज पढ़ने के लिए वो मस्जिद में नहीं जा सके और उनकी हड्डियों में इतना दर्द हो गया था कोड़े खाने के बाद कि फिर वो पेशाब और पायखाना करने के भी मोहताज हो गए। उसी बिस्तर पे उनको कराया जाता और बाहर लैट्रीन फेंक दी जाती और फिर उस 40 कोड़े खाने के बाद 2 या 3 साल उसी बिस्तर पर रहे और उसी बिस्तर पर उनका इंतकाल हो गया। फिर वो पूरी जिंदगी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। इस मंजर को सोचिए और अपने दिलों में झांकिए। आए नौजवानों, तुम तो इतने बूढ़े भी नहीं हो, इतनी मजबूरी भी नहीं है, और इतनी मजबूरी हो भी तब भी शराब जायज़ नहीं है। फिर तुम्हें हालत तंदुरुस्ती में और हट्टे कट्टे होने के बाद तुम्हें शराब पीने की इजाज़त कौन सा समाज देता है? और अफसोस है उस समाज पर, लड़के लड़की की पंचायत बिठा ली जाए लेकिन जिसकी बीमारी में भी शराब पीने की इजाज़त ना हो, ऐसे आदमी को मुआशरे में और समाज में रहने की और खुलकर शराब पीने की इजाज़त हो और उसके बारे में कोई पंचायत भी ना बैठती हो। अफसोस है ऐसे समाज पर, अफसोस है ऐसी सोसाइटी पर, और अफसोस है ऐसे फैसला करने वालों पर जो अपने मतलब के फैसले तो करते हैं और शराबियों के लिए और जिनाकारों के लिए कोई पंचायत नहीं बैठती। शराब में पैसा खर्च हो, यह भी फजूल खर्ची। तो जब दीनी कामों में फजूल खर्ची जायज़ नहीं है तो इन चीज़ों में फजूल खर्ची कहाँ से जायज़ हो जाएगी? 2 घंटे हो गए हैं, 3:45 से 3:45 तक मैंने आपके सामने खिताब कर दिया। एक बात बहुत गौर से सुन लें, हिरनपुर वाले